قرآن پاک چونکہ تمام لوگوں کے لیے تدبر کا حکم رکھتا ہے کہ اس میں غور کیا جائے، خوض کیا جائے، فکر کی جائے، یہ صرف ممبر رسول پر بیٹھنے والوں ہی کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس مرد و زن کے لیے قرآن فہمی ضروری ہے کہ وہ قرآن کیونکہ کتاب الہی ہے، ضابطۂ حیات ہے، انسان کے نام اللہ نے پیغام بھیجا ہوا ہے، تو جب پیغام کسی کے نام آئے تو وہ پہلے تو چاہیے کہ وہ خود سمجھدار ہو، اس کو پڑھ سکتا ہو، اس کے مفاہیم مطالب پر اس کو کلی ادراک ہو، اگر نہ ہو تو وہ پھر کسی اپنے سے اعلیٰ پڑھے ہوئے کے پاس لے کے جاتا ہے۔ پرانے دور میں جب خط و کتابت کا ماحول ہوتا تھا، کوئی کراچی، کوئی بحرین، سعودیہ وغیرہ باہر کسی کا بیٹا باپ ہوتا تو وہ خط 6-7 ماہ سال بعد آتا، تو خط ٹیلی فون کا تو زمانہ تھا نہیں، تو خط جب آتا تو وہ مائیں اور وہ دادیاں وہ لے کر خط تو گاؤں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں بڑے لوگوں کے بعد جو ٹیچر ہوتا تھا، منشی ہوتا تھا، اس کے پاس لے جاتی اور بار بار پڑھواتی، کیونکہ خود تو پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو پیغام ان کے نام آیا ہوا تھا کہ جو اٹھا کر پھر رہے تھے، وہ سمجھنا چاہتی تھی لیکن ان کو اردو آتی نہیں تھی، لفظ پڑھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، تو پڑھے ہوئے بندے کے پاس لے کے جاتے تھے کہ آپ ہمیں پڑھ کر سناؤ بھی اور سمجھاؤ بھی، آپ ہمیں پڑھ کر سناؤ بھی اور سمجھاؤ بھی۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ زیادہ سمجھ نہ آئے تو سمجھنا تو چاہیے۔ تو یہ واحد ہمارا مسلمانوں کا ایک المیہ ہے کہ ہم بس اس کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، چوم لیتے ہیں، الماری پر ٹانگ دیتے ہیں، شادی کسی بچی کی ہو کے نیچے سے مزار دیتے ہیں، پڑھنا سمجھنا تو آتا ہو نہ آتا ہو لیکن چوم چام کے آنکھوں کے ساتھ۔ یہ صرف چومنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، زندگی دینے کے لیے۔ میں اس کا منکر نہیں کہ اس کو چوما جائے تو ثواب نہیں ہوتا، اس کو اٹھایا جائے تو ثواب ہوتا ہے، چوما جائے تو ثواب ہوتا ہے، دیکھا جائے تو ثواب ہے، اس کے ایک لفظ کو زیارت کی جائے تو ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ ثواب سے بڑھ کر یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ شعور دینے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کی قسم ہے کہ گل میں نہیں کیتی ہے، میں نے کیتی ہے۔ قرآن اٹھانے کے لیے، یہ اٹھانے کے لیے نہیں، یہ پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا ہے، قسم اٹھانے کے لیے یہ نہیں ہے۔ قرآن قسم اٹھانے کے لیے یہ نہیں ہے۔ جاہل بندوں کو کیا پتا کہ اس کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بندہ تھا تو وہ اس نے کوئی کام ایسا کیا تو اس نے کہا جی اس کو قرآن چلاؤ، اور قرآن چلاؤ سمجھ آتا ہے نا، قرآن چلاؤ یعنی اس کو قرآن کی قسم اٹھاؤ، قرآن چلاؤ۔ وہ ڈر گیا، اس نے سمجھا پتہ نہیں کہ قرآن کتنا بڑا بھاری ہوگا۔ وہ بندہ ایک لائق آیا تو وہ کہنا اے جیتے میں چالی چال ہے وہاں۔ ہمارا بھی ماحول نعوذ باللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ اس نے کہا ہم کی 40 اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کو اس طرح وزن نہیں، کائنات پر ایک طرف کائنات رکھ دی جائے دوسری طرف قرآن، تو یہ پھر بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں قرآن یہ تو پتہ نہیں، میں نے سمجھا کہ بڑا پہاڑ ہوگا تو یہ تو میں 40 اٹھا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ 40 اٹھانا ہمارا بھی کوئی ماحول ایسے ہی ہے کہ ہم بھی 40 اٹھانے کے قائل ہیں لیکن ایک کو پڑھنے کے قائل ہم یہ زحمت نہیں کریں گے کہ ایک کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ گھر میں پڑھا ہوا ہے، روزانہ آواز دیتا ہے کہ جب ہم دروازے سے نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ تَذَهَبُونَ، کہاں کا ارادہ ہے جناب، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو آیا جائے جب تو کہتا ہے کہاں سے آئے ہو، کر کے کیا آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں پیدا کس نے کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ تَذَهَبُونَ، کتنے گئے ہو یا کدھر جا رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز سنے تو تب کوئی کہ اس کے ساتھ کوئی اپنے کانوں کو لگائے تب آئے نا۔ ہم نے تو بلوٹوتھ لگا دیے، ہم نے کنیکشن بجائے اس کے ساتھ کرنے کے ہم نے موبائل کے ساتھ کر لیا تاکہ باہر کی آواز آئے نہیں، اذان کی آواز آئی نہیں۔ آج کل ایسا بلوٹوتھ سسٹم دور آ گیا ہے، کان میں لگا لو تو باہر کی کوئی آواز نہیں آتی، صدائے سور
समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसराफील सूर भी फूंक दे तो कहेंगे कख नहीं हुआ, सानू की पता है। अब माएँ आवाज़ें देती रहती हैं, बाप देता रहता है, अल्लाह देता रहता है, रसूल देता रहता है, कुरान देता रहता है, मस्जिदें देती रहती हैं कि आ जाओ, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। लेकिन वो कहते जी असां तो सुने ही नहीं। ठीक है, ये बहाना चलने का नहीं है कि हमने गालिब दिल को बनाने का ख्याल अच्छा है, हम अपने दिल को शायद बहला लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिम्मेदारी दी हुई है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है। हमने दावा कर लिया है कि हम तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह पूछ ही लवे कि चल भाई आना 24 घंटे 10 कितनी इबादत की थी तू मेरी, पूछ ही लवे। आज अगर तेरी मेरी मौत हो जाए, एक मौत जरूरी तो नहीं कि 60 साल बाद ही होनी है, 50 साल बाद ही मौत आनी है, ये अभी भी आ सकती है। अभी आ जाए तो अल्लाह पूछ ले कि भाई चल जुमे का तू होना है, पहले 24 घंटे का अपनी हाजिरी 10 पेश कर, क्या तूने हाजिरी दी है। मैं भी अपने गरीबान में झांकूं, आप भी झांकें कि हमने कितनी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी अपनी लगाई हुई है। इतना तो कम अज कम बंदा सुरखुरू हो ना कि इशा की टाइम मौत आ जाए तो बंदा अपनी मगरिब पेश कर सके कि मालिक है नमाज़ पढ़िए, सुबह आ जाए तो इशा पेश कर ले, जोर को आए तो सुबह की पेश करे, असर को आए तो जोर पेश कर दे, दूसरी नमाज पेश करे कि मालिक मैंने तो सिर रखा था ना तेरी बारगाह में, कबूल करना ना करना तेरा काम है, मैंने माथा टिका दिया था तेरे सामने। कुरान हमें झंझोड़ता है कि कहाँ जा रहे हो, किधर का इरादा है, कहाँ का ख्याल है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कमा रहे हो। ये सिर्फ आज़ा मिन फज़ली रब्बी कोठी पर दरवाजे पर लिख देने से फजल रब्बी नहीं होता। बाज़-ओ-क़ात तो कोठी पर रहने वाला फजल के लायक नहीं होता, कुटिया में रहना हुआ इंसान उस पर अल्लाह का फजल हो चुका होता है। हमने अपने फजल के मयारात बदल दिए, हमने अपने अकल और अपने दिमाग से, अपनी सोच से हमने फजल को, अल्लाह के करम को पकड़ लिया और महदूद कर दिया कि ये फजल है और ये नहीं। मतलब है जिसके पास कोठी नहीं, बड़ी कार नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, 2 मंजिला घर नहीं, उस पर फजल नहीं। मतलब ये है ना कि हाज़ा मिन फज़ल, ये मुझ पर मेरे रब का फजल है। पढ़े तो क्या कहते, कितने लिखा है करे के बाद, तो क्या मतलब है जिसका घर नहीं उस पर फजल नहीं। बताओ फजल क्या खबर हो, उस पर फजल इधर ना हो, जिसका घर नहीं है उस पर ज्यादा फजल हो। ठीक है, ये फजल, ये बस एक मशहूर गलत उलमा में चल पड़ा है कि मुझ पर बड़ा फजल है, ये फजल नहीं। कुरान की नजरिए से तक फजल नहीं है। घरों पर, मोहल्लात पर लिख के लगा दिया जाए कि मुझ पर फजल है। हाँ, अल्लाह की बारगाह में सर रख दिया हो, फिर कोई बंदा कहे कि मुझ पर मेरे रब का बड़ा फजल है कि मुझे तौफीक के इज़्न मिला हुआ है, इज़्न इलाही है मेरे पास कि मुझे अल्लाह अपने दरवाजे तक, अपने बारगाह में ले चलता है और मैं सर रखता हूँ, मेरा मालिक मेरा सर कबूल करता है, सर रखता भी हूँ, उठाता भी हूँ, ये मेरा मुझ पर मेरे मालिक का फजल है। समझ आई या नहीं आई? फजल ये होता है, फजल ये होता है कि तुझे तहज्जुद नसीब हो जाए, फजल ये है कि 5 नमाजें नसीब हो जाए, फजल ये है तुझे कुरान पढ़ना रोजाना नसीब हो जाए, वो तेरी आवाज़ पसंद कर ले कि तू बाकी पढ़े ना पढ़े, तू पढ़, मैं तेरी आवाज़ सुनने वाला हूँ, तू मेरा कलाम पढ़, मेरी बारगाह में हाज़िरी दे कि मैं तेरी आवाज़ सुनूँ। तो ये फजल है। ये क्या है? इस पर कोई इतराना तो फिर भी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई बतलाए कि हाँ फजल है तो ये फजल है। समझ आई नहीं आई? ये फजल है, मगर ना उसके अलावा कोई फजल नहीं। वो दुनिया की चीज़ें हैं, वो काफिरों के पास भी है, दुनियादारों के पास भी है, गुनहगारों के पास भी है, रूसिया सब लोगों के पास है। मुसलमान के पास फजल क्या है? कोठी में, मंगले में, महल्लात में अबू जहल रहता था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नीचे, ठीक है, फर्श पर, आप कहते नहीं घर में, कहते हैं जी क्यों जी, वो कहते हैं जी बिस्तरे मोहम्मदी लगाया हुआ है। आप उसमें भी आप सुनते हैं, पता है कि नहीं, बिस्तरे फर्श, जमीन पर बैठे हो, कहते हैं जी बस ये बिस्तरे मोहम्मदी पर बैठते हैं, लुत्फ आता है। तो क्या मतलब है इसका? यानी रसूलुल्लाह जमीन पर बैठते थे, मैं भी इस्तराहत होते थे, और
کملی اٹھا کر جو کندھے پر آپ ڈالتے تھے اتار کر بچھا کر کہتے تھے میٹرس کے در ہے محمد کی کملی پر آ کے بیٹھو. اس پر نعت کا ایک شعر بھی ہے, میرے حضرت نے اس بات کو لیا ہے کہ دشمن آنے پر وہ تیرا بچھانا چادر, حسن اخلاق سے غیروں کو اپنا کرنا, حسن اخلاق سے غیروں کو اپنا کرنا. میٹرس پر بٹھانا, اعلیٰ نسل پر جو بیٹھنے بٹھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اپنی بیٹھنے کی جگہ بیٹھک وغیرہ پر وہ اور چیزیں ہیں, لیکن جہاں محمد رسول اللہ بٹھا رہے ہیں یہ کمال ہی ہے, اسی میں اخلاق ہے, اسی میں کمال ہے کہ وہ کدھر لامکاں کر جانے والے ہیں اور کہاں ان کے جو دوش محمد پر آنے والی کملی ہے اس پر بیٹھنے بٹھانے والے کہ یہاں بیٹھو آ کر, کہ محمد رسول اللہ آپ کے لیے اپنی چادر بچھائے گا. تو کیا ہے کہ انسان کی تکریم ہے, جو میرا موضوع ہے کہ تکریم انسانیت. آج معاشرہ جس سے دو چار ہے وہ دعویٰ ایمان کا اس میں کمی نہیں ہے. بڑے بڑے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, جس مسلک کا مرضی ہے جا کے چیک کرو تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بندہ ہی بندہ ہے, جگہ ہی نہیں ہوتی. اور مسلک کا بڑے لوگ ہیں, کہتے ہیں جی تاتا بندہ ہوا ہے, بڑے بندے ہیں. کمی اگر ہے تو تکریم انسانیت کی کمی ہے. وہ کیا ہے, وہ دوسرے بندے کو کہتے ہیں جی تو بندے ہی نہیں, وہ تو کافر ہے اور پتہ نہیں کیا مخلوق ہے, کیا بلا ہے, اس کو تو ہم برداشت, دوسرے کو جو برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نجران کے عیسائی وفد لے کر آئے, عیسائیوں کا وفد نجران کا یا کسی اور ملک کا مدینہ الرسول میں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کا ٹائم ہوا تو اٹھ کر خود پیش کر رہے تھے وہاں کھانا. تو صحابہ دوڑے, یا رسول اللہ ہم غلام کس لیے ہیں, آپ تشریف رکھے. فرمایا نہیں, کل میرے غلام جب گئے تھے صحابہ ان کے ہاں تو ان کے بادشاہ نے خود تکریم کی ہے, آج محمد رسول اللہ خود تکریم پیش کریں گے, میں خود دوں گا ان کو. اور جب عبادت کا ٹائم آیا عیسائیوں کا, عیسائی اپنی طور پر عبادت کرتے ہیں, ان کا 24 گھنٹوں میں جو وقت آیا اسی وقت میں تھے. رسول اللہ نے نماز پڑھی, فرمایا آپ کو اجازت ہے, آپ دوسری طرف اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہو. کس کو اجازت دی؟ بولو عیسائیوں کو. ہم دوسرے جو رفع یدین کر لیں, آمین اچھی کہہ لیں, اسی کہنے ہیں کہ او دروازے تے گڑ نکل جا, تو اچھی آمین کیوں کہے, ٹھیک ہے, تو نے رفع یدین کو کیا ہے, بس کیا ہے تو اس کو پڑھی ہوگی, امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ بڑھ گیا ہوگا, اور صحابہ عبداللہ بن مسعود, حضرت علی شیر خدا, ان لوگوں سے زیادہ اس کو علم آ گیا ہوگا. ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ جو سرخیل ائمہ ہے اور سراج الائمہ, تمام ائمہ کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقلد ہیں. انہوں نے بتلایا کہ ہم نے جعفر صادق سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور وغیرہ وغیرہ سے سنا, وہ کہتے تھے رسول اللہ جو آخری نمازیں پڑھتے تھے آپ یوں پڑھتے تھے جس طرح آج حنفی پڑھتے ہیں, آپ اور میں پڑھتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چلتے ہیں تو یہ بات بیان کر دوں. بعض لوگ پیچھے وہ کہتے ہیں جی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے, امام کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ جوان بیٹھے ہیں, آپ کو نیٹ پر بڑے گمراہ کن ماحول مل سکتا ہے, وہ حدیث پیش کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. وہ کہتے ہیں جی کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے, نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی تکو جی اے مولویوں نے ڈنڈی مار دی تھی, اے سورۃ فاتحہ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کوئی نمازی نماز میں نہ پڑھے. میں نے کہا جب اپنی پڑھ رہے ہو تو پڑھو, لیکن امام صاحب پڑھیں گے تو پھر خاموش رہنا پڑے گا, ان کی قرات تمہاری قرات ہوگی. وہ کہتے ہیں جی نہیں حدیث میں آ گیا تو ہمیں پڑھنی چاہیے. میں نے کہا تم نے ایک حدیث پڑھی ہے, باقیوں کو تمہیں توفیق نہیں ہے. تمہیں نہ بخاری کا پتہ, نہ مسلم کا پتہ, نہ ترمذی کا پتہ, نہ نسائی کا پتہ, نہ ابن ماجہ کا پتہ, نہ ابو داؤد کا پتہ. تمہیں کیا خبر, نیٹ سے اٹھایا اور تم استاد بن گئے, مفتی بن گئے. یہ بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ, جمعہ بھی نہیں ہوتا جب تک خطبہ نہ دیا جائے. ایک بخاری مسلم یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لا جمعۃ الا بالخطبہ, جمعہ بھی نہیں ہوتا جب تک خطبہ نہ پڑھا جائے. وہ اتنے تو لے اتنے تک سوال ہے, خطبہ اسی پڑھ دے یا تسی پڑھ دے ہو؟
بولو تو صحیح. باقی سنتے ہیں، شنید کرتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت ہوتی ہے. تو جس طرح خطبہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی قراءۃ الامام لہو قراءۃ. یہ فقہ حنفی میں تمام کتب میں، ہدایہ، کنز، قدوری، اوپر تک تمام کتابوں میں یہ درج ہے. امام کی قراءت مقتدی کی قراءت بن جاتی ہے. امام کی قراءت کیا؟ مقتدی کی قراءت بن. اس پر ایک اور چلتے آپ کو دلیل دے دوں، مسائل بھی تھوڑے چلتے رہیں. اب نماز ہو رہی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی ہے، کوئی بھی ہے، جماعت ہو رہی ہے. اب امام صاحب اور مقتدی رکوع میں ہیں، رکوع میں تھے، آپ پیچھے سے آتے ہیں. پہلی رکعت کا رکوع ہے، پہلی رکعت کا مثلا 3 رکعت کی نماز ہے، 2 ہے، 4 ہے. پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، آپ آئے، آپ نے فوراً نماز کی نیت کی، رکوع میں شامل ہو گئے. اب سلام پھیرو گے یا ایک اپنی رکعت پڑھو گے؟ سلام پھیریں گے. یہی جواب ہے، آپ کی نماز مکمل ہے، رکعت آپ نے پا لی. تمام فقہ والے، مسلک والے یہی کہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے، تو نے تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. بھائی تو نے تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی نا، پہلے فاتحہ پڑھتا. فاتحہ نہیں پڑھی تو نے، رکوع میں شامل ہوا، تیری رکعت پوری. تو کہتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی، تو تیری رکعت کیسے مکمل ہو گئی ہے؟ مطلب ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ مستند کتب فقہ میں موجود ہے. امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ نماز پڑھا کر پیچھے آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون تھا جو میری قراءت کے ساتھ دوبارہ الفاظ دہرا رہا تھا اور مقابلہ کر رہا تھا. تو صحابہ نے چند بندوں کی طرف اشارہ کیا، یہ نئے لوگ ہیں سرکار، یہ کل پرسوں ایمان لائے، انہیں اتنے مسائل نہیں پتہ. سرکار نے فرمایا جب پڑھا جائے سورہ فاتحہ یا قراءت کی جائے تو خاموشی سے سنو. جب امام کہے وقال الضالین فقولوا آمین، جب وہ ضالین کہے تو تم پھر آمین کہو سارے. پھر وہ قراءت کرے گا سورہ فاتحہ، خاموشی سنو. رکوع میں جاؤ، تسبیحات پڑھو سارے مل کر. سجدے میں جاؤ، پھر تسبیحات پڑھو سارے مل کر. تشہد میں بیٹھو، تشہد پڑھو، التحیات للہ، پھر درود پڑھو سارے مل کر. محمد پر اور آپ کی آل پر. اور اللہ آپ کو سب کو مجھے ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. تو سب مل کر پڑھو. فرمایا پھر تم سلام پھیرو. تو یہ آج کل کے چند فتن ہیں، فتنے کہ جو بیچارے نیٹ سے کوئی بات اٹھائی، نہ کتاب کا مصنف پتہ، نہ کتاب کا نام پتہ، خواب میں بھی کتاب کی شکل نہیں دیکھی اور اٹھ کر ارسطو بن جاتے ہیں، امام قسطلانی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں جی بس یہ تو مولویاں تو پتہ ہی نہیں. شکر ہے تو جان پہ تینوں بڑا پتہ چل گیا. امام اعظم نہیں پتہ، نعمان بن ثابت ہاں، امام شافعی نہیں پتہ، امام مالک کا نہیں پتہ، اور بڑے بڑے ملا نہیں، قاری، جن بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ، اور جن کو رسول اللہ نے قبر سے اٹھ کر اپنا مصافحہ کیا، ہاتھ پار نکالا اور حکم دیا کہ عبد الرحمن جامی کو کہو کچھ عرصہ ٹھہرا رہے، پھر آئے مدینے میں. اور 70 سے زائد مرتبہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جاگتی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. شرح صدور پڑھیں آپ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. جلالین آپ پڑھیں گے آگے، ہم نے پڑھی ہے، تفسیر کی کتابیں ہیں. تو سامنے ہوا بھی نہیں لگی، نیٹ والے ہیں بیچارے ہیں مشکلیں کی پتا کہ اسی کی کر رہے ہیں. وہ کہنا نہیں نہ تو کھ نہیں پتا. شکر تسی جانتے ہو، تو سب بڑا کچھ پتا بے. نہ مننے نہ علاج تھے. بولو لا مسلم کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، آستہ سی بات کرتا ہوں، آستہ سی اینی کمال مندیاں کسی کا اینی مندیاں بڑا ناجی نمازی بھی ہوگئے تو کہنا نا لگا پھرتا ہے باس نمازی کے نمازہ تکیاں لیتیاں ٹکریں. ٹھیک ہے، تو ایک سچی مچی کا نمازی تھا، حاجی تھا، اور بڑا اللہ نے اس کو کمال دیا ہوا تھا، بڑا اچھا کمال. تو کار والی تو پھر پتہ ہے بڑا ٹکا کے بندے نے چنگا بھلا سیدھا کر کے رکھ دیا نے. ٹھیک ہے، اب جڑے خالی شادی شدہ ہوتے جنہوں نے مسکراہٹ چہرے تے تک لئیو، دیکھ لئیو، آئندہ واسطے ذرا احتیاط نال کم لئیو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انہاں منے انہاں کیا بات میں لگا پھرتا ہے کمال کمال. ایک دفعہ وہ بڑا اللہ نے اس کو مقام مرتبہ دیا ہوا تھا، تو ایک دفعہ کرم ہو گیا، تجلی پہ گئی اس سے. اس کہا کہ یا اللہ میں تھوڑا جا کوئی مہربانی کر، تھوڑا جا میں اڈا نہ ذرا کہتے ہیں ذرا تو چلک
मैनू मान नहीं लगे। अल्लाह उसको दे दी तौफीक, और जो कीड़िया उड़ने की तौफीक दे रहा बंदे नहीं दे सकता। कीड़िया कौन उड़ाना है? सामने में पतंग नहीं उड़ पड़ते, ऐसे उड़ते हैं, ठीक है, चंद मिनट वो उड़ जाता है। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, हुक्म दे दो, है उड़िया ना तो बड़ा होगा मच गया, पूरा शहर उड़ाया, छत्ता के लोग वाह 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 बंदा तेरा तक जी बड़ा कमाल हो गया। वो माई भी तक लिया, और जो नहीं मंदी वो अपने खामन तक लिया, और फिर आई ना थके बैठी, वो पिछों बाहर गली चो लथा थे, आई अंदर आया थे, और मैं कह तो लगा फिर नमाजा ते रोजे ते बड़ा तू फकीर, आज फकीर तक क्या ना है उड़ना नहीं है, तू केड़ा नमाज ते तेरा रोजा। और नस के अंदर गया साहब ऐस कुरान की कसम ही मान ले अगर तकी तो मैं ही है। उस अच्छा ताई मैं तके हैं डिंगन की कन्नी मार के जा रहे हैं, ऐज कन्नी मार के जा रहे हैं, ते ना मनने दा साडे वास्ते भी बाज ऐसियां जनानियां होंदियां ने कमाल नहीं मनदे, पिछे नियत कर लेंदे ने, और जनानी टाइप बंदा नहीं मनदा, पता नहीं केड़ा नस्ल दा होना ने। तो कमाल वाले दे कमाल मान लेना चाहिए। अबू जहल की तरह आंखें नहीं बंद कर देनी चाहिए। सारी जिंदगी अबू जहल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अंदर ला के ना कंगरियां लथे रख 10 की मुट्ठी चकी है, तू दस, कदे के दरख्त चल के आए, कदे के सारा कुछ होता रहा, सुनता भी रहा कि अपने हाथों में बाती थी कि बगैरत मन ले कि जिसको तू मन तकाजे कर रहा है, पूछ रहा है कौन है बार बार, ये मामूली असलियत का इंसान नहीं, सैयदुल इंस व जिन है, सैयदुल अंबिया है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खातमुन नबिय्यीन है, तमाम कायनात के सरबराह और सरदार है। तो ना मानने का इलाज, उसने सारी जिंदगी अबू जहल की तरह अबू जहल रहा, कुत्ते की मौत मरा, बस जा गर्क हो गया। अबू लहब सगा चचा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ए कुरान में से आखिरियां सूरतां दे पढ़ो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह लानत की थी इसने, फरमाया लानती है या अल्लाह लानती, चाचा भी नहीं तो क्या फरमाया मैं चाचे की करा, दफा हुए गर्क हुए जहन्नम में जाए। जो हमारे कमाल वाले को नहीं मानता वो जहन्नम में ही जाता है, कमाल वाले को नहीं मानता तो किधर जाता है? जन्नत में जाए। हमने क्या करना है इसके चाचे माचे को? तो नबी अलैहिस्सलाम ने अज़मत इंसानियत का दर्स दिया, तकरीब इंसानियत का। किसका? तो मैं अर्ज कर रहा था अज़मत इंसानियत तमाम फिक्र में, तमाम मजहब में जोश खरोश सब कुछ होता है, काश कि हमें अज़मत इंसानियत का भी थोड़ा एहसास हो जाए, ठीक है, कि उसने चाहा था कि कुछ कमाल हो जाए, मालिक ने चाहा था, उसने चाहा कि कमाल हो जाए, तभी तो ये खद्दो हाल हो जाए। उसने चाहा कि कमाल हुआ तो तब आप और मैं, आपकी मेरी पैदाइश हुई, अल्लाह ने इंसान बनाया। इंसानी लिबास में जो है, भूखा है अगर तो खाना खिलाया जाए, मजहब मसलक इसका ईमान की कसवटी मेयार मीटर ना आपके पास है ना किसी बशर के पास है कि कौन कितना बेईमान है, जो कौन कितना ईमानदार है। ये काम किसका है? सारे बोले अल्लाह का है। हाँ, जो कलमा नहीं पढ़ता वो तो एक वाज़े है, काफिर है, लेकिन हम डंडा उठाकर उसको नहीं मारेंगे कि चल भाई हाँ कलमा पढ़, तू काफिर होके फिरता है, इधर अंदर आ ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ईमान में इकरार नहीं है, जबर नहीं है कि डंडा उठाओ उसको लेके आओ, उसकी अपनी मर्जी है। जो कलमा पढ़ चुका है कि ला इलाहा, थारे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बस वो जाने थे अल्लाह जाने, उसका ईमान लेवल, ईमान का मकाम मर्तबा कितना बुलंद है और कितना कम है ये अल्लाह जानता है। कौन जानता है? बोले सारे तवज्जो इधर रखें, हाथ कार वाले दिल यार वाले, हाथ उधर तवज्जो इधर। अल्लाह जानता है कि और बेहतर जानता है, और किसी के पास कोई ये अथराइज नहीं है कि कोई किसी को जज करता फिरे कि वो बेईमान हो गया, तो क्या पता वो कितने बैठे हो गए जुतियां जगाने वाला, क्या खबर। अल्लाह ने जो जुतियों में बैठा हुआ है उसके सदके अल्लाह सारे लोगों के गुनाह माफ फरमा रहा है, ठीक है। पुराने अब्दुल्लाह इब्न दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और ताबीन में से गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मैं हज पे जाता तो एक बंदा रास्ते में नजर आया, तो
اس کو اس طرح کا معاملہ ہوا. میں مفہوم بیان کرتا ہوں, اس بات کا مختصر ختم کرنے لگا ہوں. تو آواز آتی کہ کسی بندے کا حج قبول نہیں, لبیک اللہم لبیک, ڈنڈ پئی ہو نہیں, تصویریں بھی لانے ہیں سارے, یا میں حج کر لیا عمرہ کر لیا, کیا خبر ادھر قبول ہوئے, ادھر بندہ کہے لبیک, اللہ کہے گو بیک, چل واپس, تیرے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے. اوپر سے کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں, اچھا بھی حاضر ہو نظر ادھر بھی دماغ بھی دل بھی اچھے رکھتے, نظر بھی اچھے رکھ. بعد مکہ ہے ایسا حرم جہاں ایمان چیک ہوتا ہے, لیول چیک ہوتا ہے طہارت کا. مرد اور عورت یوں جا رہے ہوتے ہیں, ساتھ پتہ نہیں کون عورت ہے یہاں. عورت کے لیے حکم ہے کہ ویسے تم اوڑھنی اوڑھ کے رکھو, چہرہ ننگا نہ کرو, لیکن خدا کے گھر میں جاؤ تو اوڑھنی اٹھا دو, سامنے جا کے دیکھو. مرد کے لیے بھی حکم ہے اپنا کندھا بھی ننگا رکھے, عورت اپنا چہرہ ننگا رکھتی ہے. کوئی بھی ہے بی بی وہاں, یہ کوئی نہیں کہ ہٹو نہیں ہٹو نہ, کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں. وہاں دلوں کی طہارت چیک ہوتی ہے. یہ تو لبیک لبیک ہو رہی ہے, اندر توجہ کتنے میں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. اللہ سارے لے جائے کہ ادب والی حاضری تینوں مینوں اللہ نصیب فرماوے. تے منظر اتنے جا کے پتہ لگتا ہے, اتنے کوئی کسی کا نہیں, اپنا اپنی ماما بہن سب چڑھ رہے ہونے, کالا چٹا سارے نار جا رہے ہونے. تو اللہ فرمایا کہ کسی کا آج قبول نہیں. اور 70 سال تو بندہ وہ گیا ہوا ہے کوئی ساتھ, وہ کہے جی میں تو آواز آنی کہ جاؤ کوئی حادثہ نہیں قبول چلے جاؤ. وہ کہا جی میں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس طرح عرصہ بیت گیا, آواز آتی کوئی قبولیت نہیں, جاؤ. تو ایک دفعہ کوئی ایک پھٹیاں ٹوٹیاں بظاہر کپڑے اس نے پھٹے تر پھٹے ہیں, ہاتھ پروپیگنڈا, بکھرے بال, مندہ حال. وہ بندہ مطاف میں جایا تو وہ ہویات آج مناسک ادا ہوئے. اللہ آرڈر جاری کیتا تے اس دفعہ سارے اللہ قبول کر لیا. پوچھا گیا, عرض کی تھی کہ مالک تو غنی و غنی العالمین ہے, لیکن ضرورت نہیں, لیکن گھورک دھندا سمجھ نہیں آیا, تیری حکمتیں سمجھ نہیں آئی کہ 70 سال تو بڑے بڑے صوفیات اولیاء, بڑے بڑے قرات, بڑے حفاظ, بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے, آواز آتی رہی کہ جاؤ جاؤ, کوئی قبولیت نہیں. آج قبولیت فرمایا اتنے دکھ اور درد کے ساتھ اور اتنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حاضر ہوا ہے, اس کے صدقے مجھے سب کے قبول کرنے پڑے. یہ جو نماز میں کہتے ہیں جی کندھوں کے ساتھ کندھا ملائیں, یہ کیا کنسپٹ ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ خدا جانے کس پر رحمت اللہ کی برسے, اور جب اس پر برسے گی تو پوری لائن پر برس جائے گی, پوری صف پر برس جائے گی. کندھے کے ساتھ کندھا اس لیے ملایا جاتا ہے کہ ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, اور جب معاشرے میں کندھا دینے کی بات آئے, مرے ہوئے بندے کا انتظار نہ کرتے, زندگیوں بھی کندھا دینے نہیں ٹائم دینا چاہیے. اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے, نہیں آئی تو پھر میں آپ پہ کہ کیا سبحان اللہ کتنے بول پہ تو کی گل کر ماری تو کہڑے ماحول میں بول گئے کہ اسی تو مرنے والے نے انتظار کرنے کہ کندھا دیواں. اللہ کرے اسی زندیاں مسلمانہ بھی کندھا دینے نہیں, اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. مرنے کا انتظار نہ کرا کہ مرے ہی پہ کندھا دیواں. اس مسجد میں کندھا لگاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ کنسپٹ ہے. مومن مسلمان بھائی بھائی ہیں, کندھے کے ساتھ کندھا ہم ملا کے کھڑے ہیں. اللہ کرے ہم باہر والی زندگی میں بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں بھی, جس کو ہمارے کندھے کی ضرورت ہو اس کو کندھے پر ہم اٹھائیں بھی. اللہ آپ سب کو مجھے قرآنی اسلامی حقائق پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.